الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ محرم میں بہت سے لوگ ایصال ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کرتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ کہ اصل میں ایصال ثواب کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، یہ تو کسی وقت کر دیا جائے۔ اور سب سے افضل طریقہ جو ایصال ثواب کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی وسعت کے مطابق ضرورت مندوں کو نقد رقم دے دے، سب سے افضل ایصال ثواب یہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ایصال ثواب یہ ہے کہ ضرورت مند کو اس کی ضرورت کی چیز کو پہنچا دیا جائے۔ باقی صدقے میں اور ایصال ثواب میں افضل طریقہ یہ ہے کہ اسے مخفی اور پوشیدہ رکھا جائے۔ بعض مصلحت کے پیش نظر علل اعلان بھی صدقے کا حکم ہے، لیکن زیادہ جو شریعت کا مزاج ہے اور جو بہتر طریقہ وہ یہ کہ اسے پوشیدہ رکھا جائے، اسے مخفی رکھا جائے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ افضل صدقہ وہ ہے کہ ایک ہاتھ سے آدمی دے اور دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو، مراد اس سے یہ کہ کسی کو پتہ نہ چل پائے۔ اب ظاہر ہے کہ جو محرم کے مہینے میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو مائک سے اعلان کر کے باقاعدہ اسٹال لگا کر کے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو ضرورت نہ ہو۔ سب سے افضل طریقہ صدقہ رقم کو اس لیے بیان کیا گیا کہ آپ جب رقم دے دیں گے تو وہ ضرورت مند اپنی ضرورت میں اس رقم کو خرچ کر لے گا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ سامان دے دیا جائے۔ اب مثال کے طور پر اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا کسی کو کہ یہ بھوکا ہے، ہم نے اس کے گھر میں ایک بوری چاول یا ایک بوری آٹا پہنچا دیا، بلا شبہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم ایک بوری گیہوں یا چاول کی رقم اس کو دے دیں تو یہ اس سے زیادہ افضل، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اسے دوا کی زیادہ ضرورت ہو اور ہماری اس رقم سے وہ دوا لے آئے جا کر کے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کسی کے پاس سردی کپڑے نہیں یا کم پہنے ہوئے ہے، وہ سردی، ہم نے اس کو سردی کے کپڑا دے دیا، اچھی بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسے اتنی زیادہ سردی نہ لگتی ہے، اس کے گھر میں کپڑے موجود ہوں، وہ زیادہ پہننے کا اس کا مزاج نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو پیسے دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس پیسے سے کوئی اپنے کھانے پینے کی چیز لے آئے، اپنے بچے کی فیس دے دے اور کوئی دوا علاج لے آئے۔ تو سب سے افضل طریقہ صدقہ ہوتا ہے کہ رقم کیش کی شکل میں، نقد کی شکل میں دے دی جائے، اس سے افضل صدقہ اور کوئی نہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ ضرورت کی چیز دے دی جائے۔ یہاں جو صورتحال ہوتی ہے، یہاں یہ کوئی چیزیں نہیں ہوتی، پیسہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، اور ضرورت کی چیز اس لیے نہیں کہ آدمی کو چاہیے کچھ اور مل کچھ رہا ہے۔ اب جو لوگ سبیلیں لگاتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کبھی کبھی سردی کے، اب تو آج کل تو گرمی میں محرم ہے، لیکن جب کبھی سردی میں محرم ہوتا ہے تو سخت سردی میں جب کہ آدمی کو پانی پینے سے بھی ڈر لگتا ہے، وہ پانی کی سبیل لگاتے ہیں، حالانکہ پانی کا وہاں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور پوشیدہ اور مخفی ہونے کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ یہ سب چیزیں رسم و رواج کے قبیلے سے ہیں، اور اس کا بھی شریعت سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، یہ سب بدعات، خرافات، رسم و رواج کے قبیلے سے ہیں۔ آدمی کو اگر واقعی ایصال ثواب کرنا ہے تو اس کی شکل وہ جو بتائی گئی ہیں اس شکل کو اپنانا چاہیے، اور یہ شکلیں یہ چونکہ رسم و رواج کی، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے رسم و رواج ہونے میں اس لیے بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ 10 محرم کو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو، رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ یہ 10 محرم کا روزہ ہے۔ اب یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ 9 کو لگا لے یا 11 کو لگا لے، تاکہ تشبہ بالیہود نہ ہو، یہودی چونکہ ایک روزہ رکھتے تھے، تشبہ نہ ہو، اس لیے آپ نے فرمایا کہ 9، 10 یا 10، 11 کو روزہ رکھو۔ اب ہم اگر 10 تاریخ کو ہم سبیل لگائیں یا کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کو کھلائیں اور لٹائیں تو یہ حضور علیہ السلام کے اس حدیث کے معارض ہو جائے گی کہ آپ تو فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو، اور ہم روزہ رکھنے کے بجائے اور ترغیب دے رہے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں اور لوگوں کو خوب کھلا پلا رہے ہیں۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے، یہ بدعت اور خرافات سے اس کا تعلق ہے، لہذا امت مسلمہ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔